إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد قال الله تعالى في موضع آخر: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں استقبال رمضان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بغور سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت جلد ہماری زندگیوں میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ بڑا ہی خوش قسمت اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ جس انسان کو یہ مہینہ نصیب ہو، جس انسان کو یہ مہینہ مل جائے، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مومن کو رمضان کا مہینہ آتے ہوئے خوشی محسوس ہونی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اس میں رکھی ہیں، جو رحمتیں اس میں رکھی ہیں، جو خیر کے پہلو اس میں رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بے شمار شقیں اور مختلف قسم کے گوشے اس میں رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو یاد کر کے رمضان کا مہینہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں سے قریب ہوتے جاتا ہے، ہمیں ویسے ہی اس سے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو آتے ہوئے خوش بھی ہوتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا اس وقت آپ خوش ہوتے ہوئے صحابہ سے اس خوشی کو شیئر بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگوں، رمضان کا مہینہ حاضر ہو رہا ہے، مبارک ہو تمہارے لیے رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی مبارکبادی صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، رمضان کے اس مبارک ساتوں اور مہینے کے سلسلے میں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ نصیب کرنے جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب چونکہ چند دنوں کا فاصلہ ہے، چند ہفتوں کا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہنی چاہیے اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے۔ کیا معلوم ابھی 2 ہفتوں کا فاصلہ ہے یا 15 دن کا فاصلہ ہے، کیا معلوم کون رہنے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کس کی زندگی میں یہ رمضان آنے والا ہے، کس کی زندگی میں یہ رمضان نہیں آنے والا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ پروردگارہ زندگی میں بہت ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، رمضان کی یہ نعمت بھی تو مجھے عطا کر۔ یہ دعا ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے۔ اسلاف کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کی آمد سے 6 مہینے قبل مسلسل دعائیں کرتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگارہ رمضان تک پہنچا دے، اے پروردگارہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب کر۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ کے چلے جاتا تھا، پھر جو رمضان کے مہینے میں انہوں نے عبادتیں کی تھی، ریاضتیں کی تھی، تراویح پڑھی تھی، روزوں کا اہتمام کیا تھا، صدقہ و خیرات زکوٰۃ جو انہوں نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا، اے پروردگارہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے پروردگارہ تمہاری تراویح کو قبول فرما۔ مسلسل 6 مہینوں تک اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ رمضان کا مہینہ جب ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے، تو گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کے لیے سارے لوازمات اور انتظامات کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، مہمان خوش ہو۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے مہمان بن کے، یہ ہمیں خوشی دینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تحفے دینے کے لیے آ رہا ہے، یہ انعامات دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مہمان ہے جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے، جو ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے جتنا اعلیٰ مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ تیاریاں ہوا کرتی ہیں۔ تب پھر یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ سب سے بڑا مہمان ہے۔ میزبان کو چاہیے ہماری زندگی میں جب یہ مہمان بن کے آ رہا ہے تو اس کے لیے بے انتہا کوشش ہونی چاہیے، ہم اس کے لیے بنے، اس کے لیے سنورے، مطلب جیسے مہمان کے آنے سے پہلے ورانڈے کو سجا دیتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خود بھی سنورتے ہیں، ایک خوشگوار ماحول جیسے ہوتا ہے، ویسے مجھے اور آپ کو اس مہمان کو خوش کرنا ہے۔ یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے جو تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، بیپاریوں کو رمضان کے آنے سے پہلے کس طرح سے ان کی دکانیں بھر جاتی ہیں، راشنوں سے، تجارت کی چیزوں سے، اشیاء سے، مختلف جو رمضان میں بکنے والی چیزیں ہیں، کیسے وہ تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چن لیا ہے آخرت کے لیے، اگر ان کا تجارت آخرت کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، تو یہاں پر بھی ان کے لیے سعادت ہے، وہاں پر بھی ان کے لیے سعادت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو جو رمضان کے آنے سے پہلے جو اپنا کاروبار بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، یہ دنیا کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، میں تو اور آپ آخرت کے مشتاق ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، اللہ کی بنائی جنت ہمیں چاہیے، تب پھر اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی تیاری کرنی چاہیے بتلائیں۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کر رہا ہے، ہم بڑے خوش نصیب انسان ہیں۔ یاد رہے یہ بات
بہت سارے لوگ ماہ رمضان کا استقبال بدعات کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں بدعات کے ذریعے؟ رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کا رواج نہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بعض آپ بدعتی گھرانوں میں دیکھیں گے، بعض عورتوں کے اندر دیکھیں گے آپ یہ چیز کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کر رہا ہے، ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازنے جا رہا ہے، لہٰذا وہ رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کو معمول بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس روزے کو رکھنے سے منع کیا۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، رمضان کے آنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے تم میں سے کوئی بھی شخص روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یہ سمجھتے ہوئے ایک تو بدعت کر رہا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب پانے کے بجائے وہ گنہگار ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ مجرم ٹھہرے گا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسا روزہ نہ رکھیں۔ رمضان کا مہینہ خود کو شریعت نے رمضان کی شعبان کی 15 تاریخ کے بعد ہی شریعت نے پابندی لگا دی ہے، روزہ مت رکھو رمضان شعبان کی 15 تاریخ کے بعد۔ باقی یہ جو 15 دن ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ یہ خود کو بنانے کے لیے۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو، اچھے طریقے سے صحت کو غنیمت جانو، توانا اور تندرست رہو، چونکہ رمضان کے فرض روزے وہ تمہیں رکھنے ہیں، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے وہ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لہٰذا ان روزوں کو پانے کے لیے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے خود کو تیار کر لیا کرو۔ حضرات، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے سے میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ کیسا انقلاب؟ ہم پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان کا مہینہ جیسے آیا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رمضان سے پہلے ہم دھوکہ دیتے تھے، رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، رمضان کے مہینے میں بھی ہم دھوکہ نہیں دیں گے، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ انقلابی مہینہ ثابت ہونا چاہیے، ہماری زندگی بدل جانی چاہیے، ہماری دل کی دنیا بدل جانی چاہیے۔ جو داڑھی نہیں رکھتے تھے، رمضان سے یہ سبق سیکھے کہ وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی رمضان رخصت ہو جاتا ہے، پھر ان کی زندگیوں سے بھی عبادتیں رخصت ہو جاتی ہیں، سنت کے تمام اعمال رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان، یہ فائدہ مند رمضان نہیں۔ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلے، اور یقین جانی آپ اگر عزم کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بدلنے کے لیے تیار ہے، اللہ سنوارنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہماری تربیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ انہیں خود اپنے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ آپ بدلیے خود کو، آپ عزم کر لیجئے، جیسے میں نے رمضان کے مہینے میں داڑھی چھوڑی ہے، رمضان کے بعد بھی داڑھی چھوڑوں گا۔ جیسے میں رمضان کے مہینے میں بیڑی اور سگریٹ سے اجتناب کرتا رہا، رمضان کے بعد بھی میں اسے اجتناب کروں گا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں میری زبان پاک صاف رہی، گالی گلوچ نہیں، غیبت چغلی نہیں، جھوٹ اور گانے نہیں، میں رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ بھئی کیسے رمضان کے چلے جانے کے بعد میرا اور آپ کا ایمان ماند پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے؟ بتلائیے۔ رمضان آتا ہے کیوں؟ ہماری تربیت کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے کیوں فرض کیے؟ یہ روزے ہم تمہاری ذاتی تربیت کے لیے فرض کیے۔ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تمہارا ایمان کمزور پڑتا ہے، پھر تمہارے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے ہم آتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے، ہماری اپنی ذاتی تربیت کے لیے، جو کچھ کمیاں ہیں، جو کچھ کمزوریاں ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہیں، جو کچھ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اس سے اجتناب ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ عزم مصمم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ عملی جامہ پہنانے والا ہے۔
آپ ارادہ تو کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالش چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 بالش چل کے آتا ہے۔ بندہ جب اس کی طرف 1 گز آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 گز آگے بڑھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف 1 قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف 2 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ جب چل کے تم جاتے ہو اللہ کی طرف، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ تربیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم خود تربیت اپنے آپ کو کرنا نہیں چاہ رہے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ اگر ہماری زندگیوں کو نہ بدلے تب پھر کوئی مہینہ ہماری زندگیوں کو نہیں بدل سکتا۔ رمضان کا مہینے سے اگر کوئی شخص عبرت حاصل نہ کرے، کسی اور مہینے سے آپ عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، کسی اور مہینے میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، چونکہ رمضان کا مہینہ ہماری ذاتی تربیت کے لیے آتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تعلیم تم نے کیا حاصل کی؟ کیا سبق تم نے رمضان سے لیا؟ روزوں سے کیا تربیت تم نے حاصل کی؟ یہ روزہ تو تمہاری تربیت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ روزہ تو تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے آیا تھا۔ دوسری بات، رمضان کا ایک مہینہ جس میں ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ جب یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے تو ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے لمحے لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے پورے رمضان کے مہینوں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا ہے، مغفرتوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی بندگی کے لیے وہ تو سال بھر ہم کرتے رہے، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے سبقت کریں، جنت کی دوڑ میں آگے نکلے، ایک دوسرے سے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلے۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں، یہی لوگ اللہ کے سب سے پسندیدہ اور قریبی لوگ ہیں۔ یہ مسابقے کا یہ مہینہ ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے فرشتے آواز لگاتے ہیں، فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے انسان خیر کا مہینہ آ رہا ہے آگے بڑھ، یا باقی الشر، اے گناہوں کو انجام دینے والے انسان اقصر، بچ جا، رک جا۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس کی برکت کو پانے کا مہینہ ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو نعمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس انسان کو رمضان کا مہینہ مل جائے یقین جانیے اسے اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں دوبارہ یہ رمضان لوٹ کے آتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ لوگ، بڑے محروم ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے سے محروم کر دیتا ہے، رمضان کا مہینہ نصیب نہیں کرتا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ 2 بھائی بیک وقت اسلام قبول کیے۔ اس حدیث کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا نعمت والا مہینہ، کتنی عظیم نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے، اور دونوں میں سے ایک بھائی بہت ہی زیادہ عبادت گزار، زاہد، عابد، تقوی، پرہیزگار، اور اس کی موت، شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی، جبکہ جو دوسرا بھائی تھا وہ بس فرائض انجام دیتا تھا، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ زہد و تقوی ورع نظر نہیں آتا تھا، وہ بھی نمازوں کا پابند تھا۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں، جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے،
اور جو طبعی موت مرا، جو فطری موت مرا، جو شہادت پانے والے بھائی کے شہادت پانے کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، شہادت پانے والے بھائی کے مرنے کے 1 سال بعد زندہ رہا، میں دیکھتا ہوں خواب میں طبعی موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہادت کی موت مرنے والا بھائی بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ مجھے یہ معاملہ، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ جو طبعی موت مرا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا، جسے شہادت نصیب ہوئی ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، کیا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا سنۃ، کیا یہ جو بعد میں مرنے والا بھائی ہے کیا یہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کیا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ کیا اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَامَ، آپ نے حدیث میں ذکر کیا فَأَدْرَكَ رَمَضَان، اس نے رمضان کا کیا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے؟ وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا، اور اس نے سال بھر اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ اس کے اور اس کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ حدیث سے کیا مطلب نکل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جو بھائی فطری موت مرا ہے اس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کی عبادتیں اسے نصیب ہوئی، رمضان کا روزہ، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت اور بہت ساری عبادتیں اسے نصیب ہوئی۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ لیکن واللہ، اللہ کی قسم، ہم نے اس ماہ رمضان کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے، اس ماہ رمضان کی فضیلت کو ویسے نہیں جانا جیسے جاننا چاہیے، ہم نے اس کے تقدس کو پامال کیا۔ ہمارا رمضان کیسے گزرتا ہے بتلائیے، ہمارے رمضان کے گزرنے کی کیا کیفیت ہے بتلائیے۔ معاف کیجئے، ہمارے رمضان کے گزرنے کا حال اکثر ہمارا روزہ سو کے گزرتا ہے، اکثر بہت سارے نوجوانوں کا روزہ موبائل اور انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے، فیس بک پہ گزرتا ہے، واٹس ایپ پہ گزرتا ہے، گیمز میں گزرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ ادھر تراویح کی نماز چل رہی ہوتی ہے، ادھر بازار میں کھاتے اور پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی شکر گزاری ایسے کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت عطا کی ہے اس کی شکر گزاری ادا کرنا ہم پر واجب نہیں ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی تم شکر گزاری کرو گے، قدر کرو گے، میں مزید تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے میرا عذاب بڑا خطرناک ہے، میری گرفت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نہ کرے اگر ہم اس ماہ رمضان کی قدر ویسے نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہیے، آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا، آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ ہم یہ اپنے گناہوں کی سزا اسے بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رمضان نصیب نہیں کیا تو اس لیے نصیب نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا، جو مسلمان تو ہیں کہنے کو، لیکن ان کی زندگیوں میں روزہ نہیں، تراویح نہیں ہے، بس برائے نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نقصان ہے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ جب ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو اس کو کیسے گزارنا چاہیے معلوم ہے؟ آخری رمضان سمجھتے ہوئے، شاید آئندہ سال میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا نہیں معلوم، جب اللہ نے مجھے یہ نعمت نصیب کی ہے تو اس کی بھرپور میں قدر کروں گا، اس کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ کیا موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کیا کسی کے پاس یہ ضمانت اور سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ رمضان تک اس کو زندہ رکھے گا؟ نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ آخری رمضان ہے تو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنی نماز شروع کرو، جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ جمعہ کی نماز ایسی نماز ادا کرو، شاید عصر کی نماز تک میں زندہ رہوں گا کیا نہیں رہوں گا۔ ایسے اگر ہم سمجھیں گے تو یقین جانیے اللہ تعالی ہمیں مزید عطا کرے گا نعمتوں سے۔
اللہ کے واسطہ ہے کہ رمضان کی نعمت کی اس کی قدر جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور رمضان کا بھرپور استقبال کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے استقبال کے لیے بہت ساری عبادتیں شریعت نے رکھی ہیں۔ جب یہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا استقبال مختلف عبادتوں سے ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے عظیم عبادت رمضان کی روزوں کی عبادت، روزے نہیں چھوٹنا چاہیے، روزے پابندی کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کا رکن ہے۔ سچا مسلمان، پکا مسلمان وہ ہے جو رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے تم پہ ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی شریعت اور امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے وہ زانی اور شرابی سے بڑا گنہگار ہے۔ علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر، ان کی ایک کبیرہ گناہوں کی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے تمام دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس کے باوجود وہ رمضان کے روزے چھوڑتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں زانی سے بدتر ہے، وہ اللہ کی نظر میں شرابی سے بدتر ہے۔ رمضان کے روزوں کی کیا اس کی کتنی اہمیت ہے سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے روزے جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کی نیت سے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف روزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا۔ ساری عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، ساری عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، صرف ایک روزہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہے، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزارتا ہے، عام مہینوں کی طرح اس مہینے میں کھاتا اور پیتا ہے، کتنی بڑی وعید اور کتنا بڑا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کر رہے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو افراد آئے یعنی دو فرشتے آئے اور مجھے دونوں اٹھا کے اپنے کندھوں سے لے کے گئے ایک مشکل ترین پہاڑ کی طرف اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں پاتا، تو ان دونوں کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی پر چڑھ گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا، ان کی بانچیں، ان کے یہ جو جبڑے ہیں اسے کھینچ کے چیر کے گدی تک لے جایا جا رہا تھا، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھیانک منظر دیکھا نہ گیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے ان دونوں افراد سے پوچھا جو آپ کو کندھے پر لے کے آئے تھے، یہ کن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی سورج ڈوبا نہیں، اس سے پہلے یہ لوگ اپنا روزہ کھول لیا کرتے تھے، یہ ان کو عذاب دیا جائے۔ صبح سے شام تک یہ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ چھوٹی غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ابھی ڈوبنے سے پہلے انہوں نے روزہ کھول لیا ہے، نتیجے میں ان کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ سوچئے جو لوگ رمضان کے مہینے میں سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، بالکل روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کا کیا حشر ہو سکتا ہے، ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کو دیکھیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں،
لبے سڑک چوراہے پہ ٹھہر کے سارے لوگوں کے سامنے چائے نوشی بھی کرتے ہیں اور سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں. جی ہاں، چائے بھی پیتے ہیں اور سگریٹ پورے چوراہے پہ. اور ان کی داڑھی بڑی لمبی، سر پہ ٹوپی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، شکل سے مسلمان لگ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے. پورے کے پورے سماج اور معاشرے کو کیا دعوت دے رہا ہے بتلائیے. بھئی آپ گناہ اگر آپ اب سے مجبور ہیں نا، آپ پریشان ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن آپ اس طرح رمضان کے مہینے میں لوگوں کے سامنے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. آپ بہت غلطی کر رہے ہیں. آپ اگر آپ مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو چائے پینے کی ضرورت پڑی، چھپ کے پیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے بھی دوسروں کو ہمت پیدا ہوگی، دوسروں کو ہمت پیدا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے. آپ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، آپ روڈ پہ ٹھہر کے سگریٹ پی رہے، روڈ پہ ٹھہر کے چائے پی رہے، اس سے دوسرے لوگوں کی ہمت نہیں ٹوٹے گی. دوسرے لوگوں کے زندگیوں میں جو رمضان کی عظمت ہے، جو رمضان کا احترام ہے، وہ کمزور نہیں پڑے گا. اور کمزور کرنے والے اس ماہ رمضان کے تقدس کو پامال خود تو کر رہے ہیں، دوسروں کے اندر بھی اس کے احترام کو گھٹانے والے کہ آپ سبب نہیں بن رہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو کھلم کھلا گناہ کیا کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اس کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ نکالا کریں، اور آخری عشرہ نصیب ہوں، آخری عشرہ نصیب ہوں. میرے بھائیوں، اس آخری عشرے میں خوب اللہ کی عبادت کیجیے. 10 راتیں جاگنے کا اہتمام کیجیے، لیکن خاص طور پر طاق راتیں میں خوب اللہ کی عبادت کر کے طاق رات کو تلاشنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، آپ پورے طریقے سے تیار ہو جاتے تھے. حدیث میں الفاظ ہے فَأَشَدَّ مِئْزَارَ، کمر کس لیتے تھے. اب یہ عشرہ صرف عبادت کا عشرہ ہے، اب یہ عشرہ صرف رمضان کے اس آخری عشرے میں تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. لیکن ہمارا یہ معاشرہ کیا ہے، آخری عشرے میں جتنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اتنا ہی کمزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آتا ہے. خرید و فروخت میں مرد ہو کہ عورتیں، کھانے میں، پینے میں، بس وقت گزاری میں، پورا آخری عشرہ ایسے ہی تباہ ہوتا ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، اس نعمت کی قدر کو سمجھو، اس کی فضیلتوں کو جانو. جتنا رمضان کے بارے میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہی اس کا احترام، اتنا ہی اس کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی. رمضان کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہنی چاہیے، اور رمضان کے لیے پہلے ہی سے ہمیں پوری تیاری کر لینی چاہیے. اپنے آپ کو مکمل طریقے سے رمضان کی عبادت کے لیے فارغ کر دیں. جیسے اسلاف کے سلسلے میں آتا ہے، وہ اپنے حلقہ درس کو بند کر دیتے تھے، قرآن اور حدیث کا درس دیتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سال کے 11 مہینے ہم پڑھ لیے، سیکھ لیے، سمجھ لیے، اب یہ عمل کا مہینہ ہے، اس میں خوب ہمیں عمل کرنا ہے، خوب تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. جو اللہ کو راضی کر سکتا ہے، جو اللہ کی رحمتوں کو پا سکتا ہے، وہ سارے کام کریں. اس طرح وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے وقف کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے. رمضان کا گرم جوشی اور پورے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اس ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کی مختلف عبادتیں ہیں، روزہ، تراویح، لیلۃ القدر، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ یہ ساری عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ الغفور الرحیم.